اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں سکھایا، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے بنی نوع انسان کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے اور کس طرح ان سے حسن سلوک کرنا ہے، اس کی بھی بہترین تعلیم دی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے کہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ معزز ناظرین، اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عزت و احترام کی بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن و سنت میں متعدد جگہوں پر والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو ایک بہت بڑا مقام دیا گیا ہے، اور یہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اور حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ سختی اور بے ادبی سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں تاکیدی نصیحت کی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں مکمل ہوا۔ اسے ہم نے یہ تاکیدی نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر۔ ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی خدمت کا دائرہ وسیع ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بے حد ضروری ہے، قطع نظر اس کے کہ والدین کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے یا وہ کس مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اف تک کے الفاظ منہ پر لانے سے منع کیا ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں ایک واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اپنے والدین کے پاس جاؤ اور اچھے برتاؤ سے ان کے ساتھ رہو۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت انس کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس کبھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے انس، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرتا ہوں کہ میں اگر ایک تھالی سے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا لوں تو میں تھالی میں موجود کوئی ایسی چیز نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہو اور وہ اسے اٹھانے اور کھانے کی چاہت رکھتی ہو۔ ناظرین، یہ ہے وہ عظیم انقلاب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا۔
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए तो उस नौजवान ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, ये मेरी वालदा हैं, बहुत ज़ईफ़ हो चुकी हैं, उनकी नक़्ल व हरकत में अपने कंधे पर बिठा कर करवाता हूँ, अपने हाथों से इनके खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ, क्या उनके मरने के बाद अल्लाह मुझसे राज़ी होगा? इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि नहीं, जब तू छोटा था और मुहताज था तो तेरी माँ ने उससे बढ़कर तेरे लिए किया और तेरी खिदमत करके तुझे बड़ा किया और साथ ही हर वक्त तेरी सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआएं की, और तू उस अपनी माँ की मरने की बातें कर रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े में हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि माँ बाप की जहाँ खिदमत करनी है वहाँ माँ बाप की नेमत पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और उनकी सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआएं करनी हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल के बिज़ी लाइफ शेड्यूल में लोग वालिदैन की तरफ तवज्जो कम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वीडियो गेम्स में इस कदर वो मसरूफ़ और महव हो जाते हैं कि वालिदैन की तरफ नज़र उठाना देखना भी उनके लिए दो भर हो जाता है। इस कदर वीडियो गेम्स के एडिक्ट हो रहे होते हैं कि माँ बाप के रोकने पर उन पर हमला कर देते हैं और बसा औक़ात मार भी देते हैं। इस्लाम की तालीम है कि माँ बाप को उफ़ तक न कहा जाए। अगर इस्लामी तालीम पर अमल करते हुए वालिदैन की कामिल रंग में इताअत व फरमाबरदारी की जाए तो नौजवान भी राह रास्त पर रह सकते हैं और उसके नतीजे में माशरे भी बहुत हद तक पुरअमन और पुरसुकून बन सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दौर हाज़िर में सारी दुनिया में बिलउमूम और मगरिब में बिलखुसूस जॉब में मसरूफ़ियत के नाम पर वालिदैन से हुस्न सलूक की तरफ तवज्जो कम हो रही है। बाज़ इतने बदकिस्मत होते हैं कि वो वालिदैन को ओल्ड एज सेंटर्स में भिजवा देते हैं, लेकिन इस्लाम ये तालीम देता है कि ये बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि वो वालिदैन को संभालें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिट्टी में मिले उसकी नाक, मिट्टी में मिले उसकी नाक। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दोहराए। लोगों ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। इस्लाम ने हमें वालिदैन के लिए ये दुआ भी सिखाई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, उन पर रहम फरमा जिस तरह ये लोग मेरे बचपन में मुझ पर रहम करते रहे हैं और उन्होंने रहम करते हुए मेरी परवरिश की थी। बस ये अखलाक हैं जो इस्लाम एक मुसलमान को अपने वालिदैन से हुस्न सलूक के बारे में सिखाता है। इस दुआ को सिखला कर इस्लाम ने वालिदैन के साथ रहम और हुस्न सलूक को अगले जहान तक ले गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें वालिदैन से हुस्न सलूक की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा हमें अपनी रज़ा की राहों पर चलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।